خداوند کے کلام میں سے عبرانیوں کے نام کا خط، اس کا 13واں باب اور اس کی 12ویں آیت کی تلاوت کو ہم سنیں گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اسی لیے یسوع نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازے کے باہر دکھ اٹھایا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ ہم سب مل کر کہیں گے آمین۔ میرے عزیزو، جب ہم عبرانیوں کے نام خط کو پڑھتے ہیں تو عبرانیوں کے خط کا مصنف، اس کا رائٹر مسیح کی کامل کہانت کو بیان کرتا ہے، اور ہم پرانے عہد نامہ میں بہت سے کاہنوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی کہانت کو دیکھتے ہیں، اور کاہن کا یہ فرض تھا، ان کے فرائض میں یہ شامل تھا۔ اگر آپ اور بہتر طور پر جاننا چاہیں کہ کاہنوں کے فرائض کیا ہوتے تھے تو آپ احبار کی کتاب جو پرانے عہد نامہ میں ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ عبرانیوں کے خط کا مصنف مسیح کی کامل کہانت کو بیان کرتا ہے۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو خادمین، پادری صاحبان یا پاسٹر صاحبان وہ کلام کو پیش کرتے ہیں، وہ پاسٹر ہو سکتے ہیں، پادری ہو سکتے ہیں، لیکن کاہن نہیں ہو سکتے، کیونکہ پرانے عہد نامہ کے جو کاہن ہیں ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ برہ کو ذبح کرتے اور اس کا خون وہ اپنے کانوں کی لو پر، اپنے ہاتھوں کے انگوٹھوں پر اور اسی طرح پاؤں کے انگوٹھے پر لگاتے، اور تب جا کر وہ خدا کے حضور میں حاضر ہوتے۔ پہلے تو وہ اپنے گناہ خود بخشواتے، اس کے بعد قوم کے لیے وہ قربانی کو کرتے، اور ایسا کرنے سے وہ خدا کے سامنے جا سکتے تھے۔ آج کے دور میں کہانت جاری نہیں، میرا اور آپ سب کا ایک ہی سردار کاہن ہے، وہ یسوع مسیح ہے، جو ایک ہی بار پاک ترین مقام میں گیا ہے، ایک ہی بار اس نے قربانی پیش کی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہمارے گناہ ہم سے دور کر دی ہیں۔ یسوع مسیح، اگر ہم اس کا موازنہ سردار کاہن کے ساتھ کریں، کاہن بہت سے ہوا کرتے تھے، لیکن سردار کاہن ایک ہی ہوتا تھا جسے سال میں ایک مرتبہ چنا جاتا تھا، اور کاہنوں میں سے ہی وہ ہوتا تھا۔ سردار کاہن کاہنوں میں سے ہوتا تھا، لیکن اسے چنا کیسے جاتا تھا کہ قرعہ ڈالا جاتا، پرچی ڈالی جاتی، جس گھرانے کا نام آتا اس گھرانے کے لیے آگے پرچی ڈالی جاتی، اور اس میں سے بھی ایک نام آتا، اور وہ شخص ایک بار جا کر پاک ترین مقام میں جا کر خدمت کو سر انجام دیتا تھا۔ اور ہمیں خداوند کے کلام میں زکریا کاہن، جو یوحنا بپتسمہ دینے والے کا والد ہے، اس کا باپ ہے، اس کی کہانت کا ذکر ملتا ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ زکریا ابیا کے فریق میں سے تھا، اور جب اس کے نام کا قرعہ نکلا تو وہ اپنی باری پر خدا کے گھر میں گیا تاکہ جا کر بخور جلائے۔ یہ کاہن کا کام تھا کہ وہ بخور جلاتا، خداوند کے حضور میں قربانیاں گزرانتا تھا، لوگوں کے گناہوں کے لیے خدا کے حضور میں جا کر درخواست کرتا۔ لیکن میرا اور آپ کا کاہن یسوع مسیح، اس نے ایک ہی بار اور ایک ہی قربانی پیش کی اور تمام بنی نوع انسان کی مخلصی کروائی اور ہمیشہ کے لیے گناہوں سے نجات دلا دی۔ یہودیوں میں کاہن جو ہیں وہ جاتے تھے اور اپنے لوگوں کے لیے قربانیاں گزرانتے تھے، لیکن میرا اور آپ کا نجات دہندہ جب یہ خدمت جو باپ کی طرف سے اسے ملی کہ وہ خدا کا برہ ٹھہرے، کاہن تو کسی برے کو لیتے تھے، لیکن یسوع کے لیے لکھا ہے، یوحنا نے کیا کہا، یہ کس کا برہ ہے؟ ایک تو وہ خود برہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنی قربانی، اپنا خون لے کر خود باپ کے سامنے چلا گیا، اور اس نے ان عارضی کاموں سے بنی نوع انسان کی نجات دلائی اور ہمیشہ کے لیے کفارے کا انتظام کر دیا۔ اور جب ہم عبرانیوں کے خط اس کے 13ویں باب کی 12ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اسی لیے یسوع نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازے کے باہر دکھ اٹھایا۔ کہاں پر دکھ اٹھایا؟ باہر دکھ اٹھایا۔ اور 13ویں آیت میں لکھا ہے، پس آؤ اس کی ذلت کو اپنے اوپر لیے ہوئے خیمہ گاہ سے باہر
اس کے پاس چلیں. اور کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ذکر ملتا ہے 8ویں آیت میں، 13ویں باب کی 8ویں آیت جو ان آیات کا پس منظر ہے. اس میں لکھا ہے یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے. یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک کیا ہے؟ یسوع مسیح وہی ہے جو پہلے تھا اور آج بھی وہی ہے. اس کا کفارہ پرانا نہیں ہوتا، اس کی قربانی پرانی نہیں ہو جاتی جس کو بار بار یاد میں اس کے جانوروں کو قربان کرنا پڑے. یسوع مسیح کا کفارہ آج سے 2023 سال پہلے جو دیا گیا وہ آج بھی قائم ہے. کلام میں لکھا ہے کہ مختلف اور بیگانہ تعلیم کے سبب سے بھٹکتے نہ پھرو، کیونکہ فضل سے دل کا مضبوط رہنا بہتر ہے. اور 10ویں آیت میں لکھا ہے ہماری ایک ایسی قربان گاہ ہے جس سے خیمہ کی خدمت کرنے والوں کو کھانے کا اختیار نہیں. اور 11ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ جن جانوروں کا خون سردار کاہن پاک مکان میں گناہ کے کفارہ کے واسطے لے جاتا ہے ان کے جسم خیمہ گاہ کے باہر جلائے جاتے ہیں. گوشت اندر جاتا تھا لیکن جو جلانے کی سوختی قربانی ہے وہ باہر کی جاتی تھی. لیکن یسوع مسیح نے ان دونوں قربانیوں کو سر انجام دیا. آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح کے خون کی کیا قدرت ہے. یسوع مسیح کے خون میں کیا قدرت ہے. آج ہم 3 باتوں پر غور کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ یسوع مسیح کا خون پاک کرتا ہے. یسوع مسیح کا خون کیا کرتا ہے؟ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیے، عبرانیوں کے نام خط اس کا 9واں باب اور اس کی 14ویں آیت. عبرانیوں کا خط اس کا 9واں باب اور اس کی 14ویں آیت پہ لکھا ہے تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں. تاکہ زندہ خدا کی کیا کرے؟ اکثر اوقات ہمیں دعا کرنا محال معلوم ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں دعا نہیں کر سکتا، میں کلام نہیں پڑھ سکتا. اور یہاں تک کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑے سالوں سے، بڑے وقتوں سے وہ خدا سے دور ہیں، وہ خدا کے گھر میں نہیں آتے. اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ چرچ میں کیوں نہیں آتے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بڑا گناہ گار ہوں. میرے عزیزو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں سے پاک ہوں، ہم اس قابل بن جائیں کہ ہم اس کی عبادت اور اس کی پرستش کریں، ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہماری زندگی اسے پسند آ جائے، ہم اس کے مقبول نظر بن جائیں، تو کلام میں لکھا ہے کہ مسیح کا خون جو ازلی روح کے وسیلہ سے ہے، اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے اس نے بے عیب قربان کر دیا. یسوع مسیح کی قربانی اور اس کا خون وہ ہمیں پاک کرتا ہے، وہ ہمیں پاکیزگی بخشتا ہے. آج ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ شاید بیماریوں سے شفا، نجات، ہماری زندگی کی ناکامیاں، ہم یسوع کو مان لیں، اس کے ساتھ چلنا شروع کر دے تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میرے عزیزو، وہ کام یعنی روحانی پاکیزگی جو ہم اپنے کاموں سے حاصل نہیں کر سکتے، اگر ہم اپنی زندگی میں یسوع کا خون لے لیں تو یسوع کے خون میں یہ قدرت ہے، یسوع کے خون میں یہ طاقت ہے کہ وہ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں مردہ کاموں سے پاک کرے گا، اور دوسری بات یہ کہ وہ ہمیں اس قابل بنائے گا کہ ہم زندہ خدا کی عبادت کر سکیں. ہم کیا کر سکیں؟ زندہ خدا کی. یسوع کے خون میں یہ طاقت ہے کہ وہ ہمیں پاک کرتا ہے. آج جسمانی طور پر پاک ہونے کے لیے ہم نہاتے ہیں، ہم لباس تبدیل کرتے ہیں، لیکن روحانی طور پر ایسا کرنے سے ہم پاک نہیں ہو سکتے. وہ بڑا اچھا گیت پنجابی ہم بچپن میں گاتے تھے، شاید جو جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں جو بڑی عمر میں ہیں وہ اس گیت کو جانتے ہوں. پنجابی کا گیت ہے کہ میرا دل پاپا نال ہویا سی کالا کالا. جب گناہ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، جب خدا کے خلاف ہم جا رہے ہوتے ہیں تو ہماری زندگی میں تاریکی اور گندگی موجود ہوتی ہے. لیکن اسی گیت میں بڑی اچھی بات ہے کہ یسوع دے
ਮਹਿੰਗੇ ਲਹੂ ਨੇ ਧੋ ਕੇ ਕਰ ਐਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ہے برف چٹی چٹا کر ایسا دیتا۔ خداوند یسوع مسیح کا خون وہ ہمارے دل کو، وہ ہماری زندگی کو، وہ ہمارے اندرون کو پاک کرتا ہے۔ یسوع مسیح کے خون میں یہ طاقت موجود ہے، اور آج جو کوئی بھی یسوع پر ایمان لاتا ہے، یسوع مسیح نے ایک ہی بار اپنا خون بہایا ہے۔ آج اس وقت میں اور اسی گھڑی میں اگر ہم اس پر ایمان لے آئیں اور اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں، تو یسوع کے خون میں یہ طاقت موجود ہے کہ وہ ہماری زندگی کی ناپاکی کو، وہ ہماری زندگی کی ناپاکی کو پاکیزگی میں بدل سکتا ہے، وہ ہماری زندگی کے برے کاموں کو بہتر کر سکتا ہے۔ ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں کہ میں خداوند کے سامنے آؤں، اگر ہم اقرار کر کے اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیں تو اس کا خون یہ طاقت اور قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہمیں پاک کر سکتا ہے۔ خداوند کے کلام میں یوحنا کا پہلا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بڑی اچھی آیت اور مجھے بڑی پسند ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، کیا کریں؟ اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے میں اور ہمیں ساری ناراضی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ کب معاف ہوں گے گناہ؟ جب ہم کیا کریں گے؟ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے سے، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لینے سے، اس بات پر ایمان لانے سے کہ یسوع مسیح نے میرے لیے صلیب پر اپنا خون بہایا، اس کا خون ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور ایسا کرنے سے ہم گناہوں سے معافی حاصل کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص چور ہو، ڈاکو ہو، تو وہ ہمیشہ قانون سے، ہمیشہ قانون کے اداروں سے ڈرتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص گناہ گار نہیں ہے تو وہ ان لوگوں کے سامنے جانے سے جھجکتا نہیں۔ یاد رکھیں، جب تک گناہ ہماری زندگی میں ہوگا وہ ہمیں خدا کے سامنے آنے نہیں دے گا۔ جب تک گناہ ہماری زندگی پر حکومت کر رہا ہوگا، ابلیس وہ ہماری زندگی کا مالک بنا ہوگا، ہم خدا کے حضور میں نہیں آئیں گے۔ لیکن یسوع کا خون ایسی طاقت اور قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہمیں مردہ کاموں سے پاک کرتا ہے، وہ ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم زندہ خدا کی عبادت کر سکیں۔ آدم نے، حوا نے جب گناہ کیا تو پہلے خدا آتا تھا، خدا ان سے ملتا تھا، ٹھنڈے وقت میں ملتا تھا، لیکن جب گناہ ہوا، نافرمانی ہوئی، تو خدا نے پکارا اور کیا کہا؟ اے آدم تو کہاں ہے؟ کیا کہا؟ اے آدم تو یہ پکار ایسی نہیں کہ خدا کو پتہ نہیں تھا کہ آدم کا ہے۔ خدا تو دلوں اور گردوں کا جاننے والا ہے، اس نے تو اسے بنایا تھا، وہ یہ جانتا تھا کہ آدم کہاں ہے، لیکن یہ پکار اس لیے تھی تاکہ آدم یاد کر سکے کہ وہ کہاں ہے، پہلے وہ کہاں پر تھا۔ خدا کے ساتھ اس کی رفاقت تھی۔ گناہ، خدا کے خلاف جانا، نافرمانی کرنا، خدا کے کلام کو نہ سننا، اس کی عبادت اور پرستش نہ کرنا، یہ ہمیں خدا سے دور لے جاتا ہے۔ لیکن جب ہم برہ کے خون سے دھل جاتے ہیں، ہمارے گناہ اٹھا لیے جاتے ہیں، تو ہم پاک ہوتے ہیں اور پاکیزگی حاصل کرتے ہیں۔ یسوع کا خون صرف بیماریوں سے شفا نہیں دیتا، یسوع کا خون ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم روحانی طور پر پاک ہوں۔ دوسری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ کہ خداوند یسوع مسیح کا خون ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں جانے کے لائق ہو سکیں۔ کیا ہو سکے؟ خدا کی حضوری میں جانے کے۔ ایک بات ہم نے یہ دیکھی کہ عبادت میں آنے کے لیے بھی جو رکاوٹیں ہماری زندگی میں آتی ہیں، یہ جو بہانے ہیں نا ہماری زندگی میں کہ جی یہ کام تھا، وہ کام تھا، اصل میں کام کچھ نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ کام جو ابھی آج کے دن میں ہم کر رہے ہیں، جو عزیز نہیں آئے، خدا نہ خواستہ اگر کسی عزیز کی ڈیتھ ہو جائے، وفات ہو جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ فصل کاٹی ہو، ہم اسے بھی کھیت میں چھوڑ کر بھاگ آتے ہیں۔ کوئی گھر پر کام کر رہا تو اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم خدا کی عبادت کے لیے اپنے کاموں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ہماری زندگی میں ہے اور وہ ہمیں خدا کے پاس جانے نہیں دیتا۔ خدا کو اگر خوش کرنا ہے، اگر خدا کو راضی کرنا ہے تو اس کے بیٹے یسوع کو اپنی زندگی میں لے لیں۔ جب بیٹا آپ کو اپنے ساتھ لے لے گا، بیٹے کا نام آپ کی زندگی کے ساتھ جڑ جائے گا، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ عبادت میں نہ آئیں۔
آپ کو محسوس ہوگا کہ میں خدا کی حضوری سے دور ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ماں، اس نے اپنے بچے کو نہلایا دھلایا، بڑا صاف کیا، چھوٹا سا 5-6 سال کا بچہ تھا۔ تو اس نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا، میں نے آپ کو نہلایا دھلایا ہے، صاف کیا ہے، اپنے کپڑوں کو گندے نہ کرنا، نہیں تو میں تمہیں گھر میں نہیں آنے دوں گی، مجھے گندگی پسند نہیں۔ اس بچے نے وعدہ کیا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا، لیکن کیا ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ گھر سے باہر نکلا، اور جب گھر میں واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بچے کا ہاتھ تھا جس کے کپڑے بڑے گندے تھے۔ جب اس کی ماں نے اپنے بچے کے ساتھ جس کے کپڑے صاف تھے، اس بچے کو جس کے کپڑے گندے تھے دیکھا، تو اس ماں نے اپنے بچے کو پیار کیا اور اس بچے کو بھی پیار کیا، اور اس کے کپڑے بھی تبدیل کیے، اسے بھی اچھا لباس پہنایا، اس کے منہ کو دھویا۔ میرے عزیزو، گو کہ ہم گناہ گار ہیں، لیکن اگر ہم یسوع کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آسمانی باپ ہمیں قبول نہ کرے، ہم عبادت میں نہ آ سکتے ہوں۔ اور سب سے بڑی بات اور دوسری بات جس پر ہم غور کر رہے ہیں کہ وہ یعنی یسوع کا خون ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم آسمان کی بادشاہی میں یعنی خدا کی حضوری میں جا سکیں۔ میرے عزیزو، یہ تب ہوتا ہے جب بیٹے کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ ہوتا ہے، جب بیٹا ہمیں پکڑ کر اپنے باپ کے پاس لے جاتا ہے، اور یسوع نے کہا جو کچھ تم باپ سے میرے نام سے مانگو گے وہ کیا ہوگا تمہارے لیے۔ تو یہ دنیا کی چیزیں، دنیا کی باتیں جو ہم دعا میں مانگتے ہیں وہ ہمارے لیے ہو جائے گا، نجات، گناہوں سے نجات ہمیں کیوں کرنا ملے گی۔ عبرانیوں کا مصنف 4 باب کی 16ویں آیت میں لکھتا ہے، میرے ساتھ اس حوالہ کو دیکھیں، عبرانیوں کے نام خط اس کا 4 باب اور اس کی 16ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں، کہ کیسے چلیں؟ تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ اب جو قابل غور بات ہے کہ صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے بھی یسوع کا خون یہ طاقت اور قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہمیں دلیری بخشتا ہے۔ آج دنیا کے مذہب کے ماننے والے لوگوں سے پوچھیں کہ آپ مرنے کے بعد کہاں پر جائیں گے، وہ یہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے۔ لیکن کسی ایماندار مسیح سے پوچھیں جس کی زندگی، جس کے شب و روز خدا کے ساتھ بسر ہوتے ہیں، جو ایمان کی حالت میں اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے، وہ ہمیشہ یہ کہے گا کہ مجھے امید ہے، میرا ایمان ہے کہ جس جگہ پر یسوع ہے میں وہاں پر جاؤں گا، میں آسمان کی بادشاہی کا فرزند ہوں۔ یہ دلیری ہمیں کب ملتی ہے؟ جب یسوع کا خون ہماری زندگی میں آتا ہے۔ یسوع کے خون میں یہ قدرت ہے، یہ طاقت موجود ہے کہ وہ ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم فضل کے تخت کے پاس، کس کے پاس؟ فضل کے تخت کے پاس دلیری کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ آج کا دور یہ فضل کا دور ہے۔ خدا کا تخت جب قائم ہے تو وہ فضل کے لیے قائم ہے۔ میں اور آپ فضل کے ماتحت ہیں، میں اور آپ فضل کے فرزند ہیں، فضل کے دور میں رہ رہے ہیں۔ ہماری قابلیت، ہماری زندگی کے کام وہ کبھی بھی ایسے نہیں تھے کہ ہم خدا کے تخت کے پاس جائیں، دلیری سے جائیں، ہم بیٹھ کر قوموں کا انصاف کرنے والے لوگوں میں شامل ہوں۔ لیکن ایک وجہ ہماری زندگی میں ہے اور وہ یسوع کا خون ہے جو ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم خدا کے تخت کے پاس دلیری سے جا سکیں، اور یہ صرف اور صرف یسوع مسیح کے خون کے باعث ممکن ہوتا ہے۔ کیوں کوئی گناہ گار خدا کے حضور میں نہیں جا سکتا؟ کلام میں لکھا ہے کہ تمہارا بلانے والا پاک ہے تو تم بھی پاک بنو۔ بلانے والا کیا ہے؟ ہمارا خدا باپ جو ہے وہ پاک ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ تم بھی پاک بنو۔ اور کلام میں لکھا ہے جب ہم مبارک بادی کو پڑھتے ہیں کہ مبارک ہے جو پاک دل ہے، وہ کس کو دیکھیں گے؟ خدا کو دیکھنے کے لیے، اس کی حضوری میں جانے کے لیے ہمیں پاک ہونا ضروری ہے۔ یسوع کی صلیبی موت نے اور اس کے خون نے ہمیں یہ قابلیت بخشی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں پاکیزگی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ مرکس رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 38ویں آیت، خدا ان کے کلام میں لکھا ہے،
مرکز کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 38ویں آیت، 37ویں اور 38ویں آیت میں لکھا ہے، اور پھر یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر دم دے دیا اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ یسوع مسیح نے جب صلیب پر جان دی، کلام میں لکھے اس نے بڑی آواز سے چلا کر دم دے دیا، صلیب پر اس نے اپنی جان دی، اور جب جان دی تو اس سے پہلے اس نے یہ کہا تھا کہ تمام ہوا، مکمل ہوا، اٹ از فنشڈ، یعنی کفارے کا کام، نجات کا کام، نجات کا منصوبہ پایا تکمیل کو پہنچا۔ جب یسوع مسیح نے یہ الفاظ اپنی زبان مبارک سے کہے تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ پردہ جو مقدس میں تھا، جو عام انسانوں کو خدا سے جدا کرتا تھا، خدا اور انسان کے درمیان میں پردہ جو دوری کو پیدا کرتا تھا، کلام میں لکھا ہے کہ وہ پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ یسوع مسیح کی صلیبی موت اس نے یہ قابلیت بخشی ہے کہ اب انسان میں اور خدا میں کوئی جدائی نہیں، انسان میں اور خدا میں کوئی جدائی نہیں۔ اب جدائی صرف ایک وجہ سے ہے، اور وہ یہ کہ جب ہم اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے اپنا آپ خداوند کے ہاتھ میں نہیں دیتے، اور یہ پاکیزگی صرف اور صرف یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہمیں مل سکتی ہے۔ یسوع مسیح نے نجات کا کام، نجات کا منصوبہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ یسوع مسیح نے اس سارے کام کو سر انجام دیا۔ یسوع کا خون وہ ہمیں قابلیت بخشتا ہے کہ ہم اس قابل ہوں کہ ہم خدا کی حضوری میں جا سکیں۔ اب جب یسوع ہمارا ہاتھ پکڑ کر اپنے باپ کے پاس ہمیں لے کر جاتا ہے، لے کر جائے گا، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ باپ ہمیں باہر نکال دے۔ یسوع مسیح کا خون یہ قدرت رکھتا ہے کہ ہمیں پاک کرے، اور دوسری بات یہ کہ وہ ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں، اور نہ صرف عبادت کر سکیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی آسمان کی بادشاہی کے وارث بھی بن سکیں۔ تیسری اور آخری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کا خون ہمیں مخلصی عطا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے یسوع مسیح کا خون؟ ہمیں مخلصی عطا کرتا ہے، معافی ہمیں یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ آج ہمارا روزہ رکھنا، چرچ میں جانا، چندہ ہدیہ دینا، گھٹنے ٹیک کر دعائیں کرنا، ننگے پاؤں چلنا، یا ایسے بہت سارے راست بازی کے کام کرنا، ایسے کاموں کو کرنے سے ہمیں گناہوں سے معافی حاصل نہیں ہوتی۔ ہمیں ایک ہی بات ہے، ایک ہی خون ہے جس سے مخلصی، نجات، قصوروں سے معافی حاصل ہوتی ہے، اور وہ یسوع مسیح کا خون ہے۔ افسیوں کا خط اس کا 1 باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، افسیوں کا خط اس کا 1 باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ یسوع مسیح کا خون، کلام میں لکھا ہے کہ اس کے خون کے وسیلہ سے ہمیں مخلصی یعنی قصوروں کی معافی حاصل ہوتی ہے، اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ خدا کا فضل ہے۔ یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے کیا ہے ہم پر؟ خدا کا۔ دوسری جانب اگر آپ یا دوسری قومیں جو قربانیاں کر کے نذرانے ہدیے دے کر خدا کو خوش کرنا چاہتی ہیں، میرے عزیزو، وہ گناہوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معافی حاصل نہیں کر سکتے۔ انہیں سال کے بعد، 6 ماہ کے بعد دوبارہ پھر قربانی کرنی پڑتی ہے۔ لیکن یسوع مسیح کے خون میں یہ طاقت اور قدرت موجود ہے کہ وہ نہ صرف مسیحی خاندانوں کے لوگوں کے گناہوں کی مخلصی انہیں بخشتا ہے، بلکہ دنیا کے ہر شخص، وہ ہندو ہو، وہ مسلمان ہو، وہ کوئی سکھ ہو، اگر کوئی یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے تو یسوع مسیح کے خون میں یہ طاقت اور قدرت موجود ہے کہ وہ اس کے گناہوں کو جو اس نے پہلے یعنی ماضی میں کیے، وہ ان گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور وہ شخص خدا کے گھرانے کا بن جاتا ہے۔ یوحنا کا پہلا خط اس کا 5واں باب اور 19ویں آیت خدا ان کے کلام میں ہمیں ذکر ملتا ہے۔ پہلا یوحنا اس کا 5واں باب اور اس کی 19ویں آیت خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا اس شریر کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی تاکہ اس کو
جو حقیقی ہے جانے، اور ہم اس میں جو حقیقی ہے یعنی اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہیں حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے۔ دنیا کو مخلصی کی، مجھے اور آپ کو گناہوں کی مخلصی کی، گناہوں سے نجات کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ساری دنیا شریر کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے۔ کس کے قبضے میں ہے؟ پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ مجھ سے نہیں ہوتی، اور جس بدی کا میں ارادہ نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ گناہ تمہارے فانی بدن پر حکومت نہ کرے۔ گناہ کب ہمارے فانی بدن پر حکومت کرتا ہے؟ جب ہم شریر کے، جب ہم ابلیس کے قبضہ میں ہوتے ہیں۔ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں خدا سے دور کرتی ہیں؟ ابلیس اور اس کی بنائے ہوئے منصوبے اور اس کے کام جو کبھی ختم نہیں ہوتے، جو ہمیں خدا سے دور کرتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے دنیا کو مخلصی کی، گناہوں کی معافی کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ ساری دنیا اس شریر کے قبضے میں ہے۔ ساری دنیا کیا ہے اس شریر کے؟ ایک ہی خون یعنی یسوع کا خون ہی یہ طاقت اور قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ آج میرے عزیزو، ہم نے خداوند یسوع مسیح کے خون کی قدرت پر غور کیا، اور ہم نے یہ سیکھا اور ہم نے یہ دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح کا خون پہلی بات کیا ہے؟ وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے۔ سب بولیں کیا کرتا ہے؟ دوسری بات ہم نے دیکھی کہ خداوند یسوع مسیح کا خون وہ ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم خدا کے حضور میں جا سکیں۔ اور تیسری بات یہ کہ صرف یسوع مسیح کے خون میں یہ طاقت موجود ہے کہ وہ ہمیں مخلصی، گناہوں سے معافی اور ہمیشہ کی معافی عطا کرتا ہے، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بڑا اچھا مزمور گاتے ہیں، رحمت نال ہے پریا ہویا کہ پاک ہی ہوا ساڈا۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے جیسے پورب پچھم سے دور ہے۔ خداوند ایسا کرتا ہے، لیکن یہ کام صرف خداوند کر سکتا ہے، لیکن یہ تب کام ہوگا جب ہم اپنا آپ اسے دیں گے۔ اگر یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے دی تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے صلیبی کفارہ کو اپنی زندگی میں لیں، اور اگر ایمان لے آئے ہیں تو ایمان میں قائم رہیں اور اپنی زندگی میں خدا رول اس کو کام کرنے کا موقع دیں۔ جب ہم ایسا کریں گے، ہماری زندگی میں ایسا ہوگا، تب ہی ہم یسوع کے خون کی قدرت کو اپنی زندگی میں حاصل کر سکیں گے۔ یسوع کا خون ہی ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یسوع کا خون ہی ہے جو ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم باپ کے سامنے دلیری سے جا سکیں، فضل کے تخت کے پاس دلیری سے جا سکیں۔ یسوع کا خون ہی ہے جو گناہوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاف کر دیتا ہے۔ آج میری خداوند سے یہ دعا ہے کہ خداوند ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم یسوع کے خون کی قدرت کو اپنی زندگی میں لیں اور اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کریں، تاکہ وہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ایسے فرزند ٹھہریں جو اس کے لائق فرزند ہیں۔ خداوند کا کلام ہم سبوں کے لیے بابرکت ہو، آمین۔